انتناگ محترم عبدالرشید صاحب، نگراں صوت الانبیاء گورو محترم ارشاد صاحب و جملہ میزبان مہمان سماعی سدھار کمیٹی ممبران ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حمد و ثنا کہ صوت الاولیاء سماعی سدھار کمیٹی کے اہتمام سے جو صوت الاولیاء جموں کشمیر کی ایک صوت الاولیاء جموں کشمیر جو ایک دینی مذہبی اور فلاحی اصلاحی تنظیم کام کر رہی ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے صوت الاولیاء سماعی سدھار کمیٹی۔ اس کے نام سے ہی اس کا کام پتہ چلتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سماج میں جتنے بھی مسائل اور چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان سب کا مقابلہ اور حتی المقدور سماج میں مسائل درپیش کا ازالہ، ان کی نشاندہی، اور اگر گنیں گے تو کافی وقت درکار ہے۔ اس وقت مشکلات کے حصار میں پورا ہمارا سماج ہے، اور آج کے عنوان سے ہم بالاختصار چند جملوں میں اپنی بات ختم کریں گے۔ جہاں تک اگر ہم قرآن مقدس کی بات کریں، خمر کے بارے میں قرآن میں واضح الفاظ میں اشارہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا لوگ اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ یہ واضح الفاظ میں نے قرآن کے الفاظ اردو میں آپ کے تک پہنچا دیے کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، خمر کے بارے میں۔ خمار سے آیا ہے، جس کو ہم نشہ کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو خمار چڑھ چکا ہے۔ اس کی آنکھیں جب لال ہو جاتی ہیں انسان کی، تو ہم کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں خمار لگ رہا ہے، تو اس سے خمر آیا ہے۔ تو خمار دو وقت میں آتا ہے، ایک انسان جب نشہ کرتا ہے تو خمار چڑھ جاتا ہے، دوسرا جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصہ سے بھی میرے نبی نے روک دیا ہے۔ حرام چیز کی تو بات ہی نہیں ہے، جو انسان کی عقل کو زائل کرے اس سے تو بہت زیادہ تاکید روکا گیا، لیکن اسلام نے ہمیں بلا وجہ غصہ کرنے سے بھی روک دیا ہے، کیونکہ غصے کے دوران جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ اور اس پر تجربہ ہے۔ اسی لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غصہ ہو اس کو ٹھنڈا کرنے کا آسان طریقہ، آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آپ حالت کو چینج کرو، کیونکہ انسان کے دماغ میں دو سائیڈ ہوتے ہیں۔ غصے کا سائیڈ ایک ہوتا ہے اور نرمی کا پہلو ایک طرف ہوتا ہے۔ جب آپ کو غصہ چڑھے گا اتنی دیر میں آپ کی حالت بدلے گی، تو غصے کی حالت بھی چینج ہو جائے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو یہاں جو صبح سے ہم نے گفتگو سنی ہے، بہت بڑا دل خوش ہو گیا۔ ان کی جو نصائح، فکری باتیں جو ہمارے مہمانان کرام جتنے بھی تھے، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ ہمارے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ پورا وقت نہیں مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہترین اسپیکر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ بہت ٹائم کم میں اپنی بات لوگوں تک پہنچائے۔ اور حدیث بھی ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام یہی ہے کہ جو کم ہو لیکن معنی دار ہو۔ تو سب سے میں پہلے اپنے تمام مہمانوں کا دوبارہ نام لیے بغیر صوت الاولیاء سماعی سدھار کمیٹی کی طرف سے ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ صوت الاولیاء سماعی سدھار کمیٹی کے ارکان، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کا اس میں آنا بہت ضروری ہے۔ جیسا آپ نے صبح سے سنا، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن
ڈاکٹر حضرات انہوں نے صاف بات بتا دی، ہمارے تک یہی ہے کہ ہم پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی رول اس میں ہے کہ پیشنٹ کو وہ بھی سمجھا سکتے ہیں، وہ بھی اس کے نقصانات پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں، کافی حد تک ان کا بھی اس میں رول ہے۔ لیکن آپ نے جن سپیکر سے سنا تقریباً ہر ایک کا فوکس علماء رہے ہیں، ائمہ رہے ہیں، کیونکہ علماء اور ائمہ اور خطیب حضرات، علماء حضرات کا لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اور لوگ علماء کی باتوں پر بہت بڑا اعتبار اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ابھی ہمارے ایس ڈی او پی صاحب نے پرنسپل صاحب سے کہا تھا کہ طلباء ہونی چاہیے یہاں پر، اسی لیے شاید سماج سدھار کمیٹی نے انہی لوگوں کو یہاں پہ بلایا جو عوام کے سپیکرز ہیں، جو لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں کہ ڈرگز ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ ان باتوں سے باخبر رہنا زیادہ سپیکرز اور علماء ہی کا کام زیادہ ہے، کیونکہ ان کی بات ایک دو تین لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ ہزاروں لوگوں تک ان کی بات پہنچتی ہے۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ ڈرگز، اس کی وجوہات، اس کے بارے میں پوری جانکاری ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے دی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، یا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یا ان مجالس میں آ کے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم جب سنتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے اور شاخیں ہوتی ہیں۔ اگر جڑ کسی چیز کی ختم ہو جائیں تو شاخیں خود بخود مردہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم جڑ کو باقی رکھیں گے، جڑ کی بیماری اگر باقی رہے گی، آپ شاخوں اور پھلوں پر کتنا بھی دوا کریں وہ ناکام ہے۔ بیماری اصل جڑ میں ہوتی ہے۔ اب جڑ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے حضور کی ایک بات جو ہمارے لیے کافی ہے، سرور کائنات پیغمبر اعظم ارشاد فرمایا کلو مسکرن خمر، حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور اسی میں سارا جو آج اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگس کے جو بے شمار نقصانات یہاں بھی ہم نے گنے، اس سب کی بنیاد کہاں ہے؟ بس ایک حدیث آپ سنیں، بس 2 منٹ میں آپ کے لینے چاہتے ہوں، تو اس کے بعد ایک ایوارڈ سرمنی کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کلو مسکرن خمر، ہر نشآور چیز یہ خمر ہے۔ خمر کا لفظ میں نے بتا دیا، اس کی وضاحت مجھے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور کا فرمان کہ ہر نشآور یعنی نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ اب یہ جب خمر ہے تو کلو خمر حرام، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک خمر حرام ہے۔ اب ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا جو بھی چیز نشاور ہے اس کا زیادہ بھی حرام ہے، اس کا کم بھی حرام ہے۔ آپ زیادہ لے لیں وہ بھی حرام، آپ کم لے لیں وہ بھی حرام۔ آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں گے، جہاں ہمیں اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے، اب احکامات الگ چیز ہے، کس چیز کا حکم ہمیں دیا ادھر ہم نہیں جائیں گے، صرف 2 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ جہاں بھی آپ غور کریں گے، اللہ نے جس چیز سے، اسلام نے، رسول اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے حرام کہہ کر کے، آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، ہمارا یہ پورا دعویٰ ہے اور یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں جس چیز سے بھی اسلام نے ہمیں روکا ہے اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیے حضور کی نظر کتنی گہری ہے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں
کہ ڈرگس کرنے والے چور بنتے ہیں، ڈرگس کرنے والے ڈاکو بنتے ہیں، ڈرگس کرنے والے قاتل بنتے ہیں، ڈرگس کرنے والے بے حیا ہو جاتے ہیں، ڈرگس کرنے والے یہ بے شمار لمبی چوڑی ہم فہرست گن لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کی بنیاد ایک نشہ ہے۔ یہ نوجوان چور تب بنتا ہے جب یہ پہلے نشہ کرتا ہے، یہ نوجوان تب ڈاکو بنتا ہے جب یہ نشہ کرتا ہے، یہ نوجوان تب قاتل بنتا ہے، قتل کرتا ہے، ماں تک کا قتل کرتا ہے جب یہ نشہ کرتا ہے۔ اب ایک حدیث حضور نے بڑی اہم فرمائی ہے، فرمایا ایک عورت نے ایک شخص کو بلایا غلطی کے لیے بلایا، بڑی اہم بات ہے، سنیے، نسائی کی حدیث ہے۔ فرمایا بلایا اور اس کے سامنے تین چیزیں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک انسان کو بلا کر کے اس کے سامنے تین چیزیں رکھی، کہا تین میں سے ایک چیز کی آپ کو چوائس کرنی ہے، چوز کرنا ہے۔ ایک عورت اس کے ساتھ اپنی نفسی خواہش پوری کرنی ہے، دوسرا یہ بچہ اس کو قتل کرنا ہے، تیسرا یہ نشہ ہے اس کو لے لینا ہے، لیکن تین میں سے ایک کرنا ہے۔ اس نے سوچا گناہ کروں، بدکاری کروں تو پتہ نہیں آگے کیا بنے، بچے کو قتل کروں تو قاتل بن کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال ہوگا، لہذا کیوں نہ نشہ ہی لوں گا، کون سنے گا، کون کرے گا، کیا کرے گا، یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے نشہ کر لیا۔ جب نشہ کیا، اب نشے کے بعد چونکہ ابھی آپ نے سنا ایکسپرٹ سے کہ یہ عقل کو زائل کرتا ہے، کیوں اسلام نے ہمیں روکا اس سے؟ انسان کا جو سسٹم سوچنے کا، سمجھنے کا، حیا کا، بے حیائی کا، اچھائی کا، برائی کا، یہ تمیز ہی ختم کر ڈال دیتا ہے، یہ ہے بڑا نقصان اس کا۔ اب جب اس نے نشہ کیا، اب خمار چڑھ گیا، عقل زائل ہو گئی۔ عقل جب زائل ہو گئی، سب سے پہلے اس نے سوچا اگر میں بچے کو زندہ رکھوں تو عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکوں گا۔ فوراً اس نے پہلا قدم اٹھایا، اس نے بچے کا قتل کر ڈالا۔ جب بچے کو قتل کیا، اب سوچا اب موقع میں ملے گا، تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی ہے۔ اب یہاں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بنیاد کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم کنکلوڈ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ نشہ سب سے پہلے انسان کی روح کو متاثر کرتا ہے، گویا یہ روحانی اور ایمانی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہ انسان کے جسمانی طور پر انسان ہی کے جسم کو بھی ختم کر دیتا ہے، جو ہم نے صبح سے سن لیا، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایمانی اور روحانی طور پر یہ ایک انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا، انسان کا خود کا جسم برباد و تباہ ہو جاتا ہے۔ اب صرف انسان کا خود کا جسم تباہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ناسور بن رہا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اب اسلام اور اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اسلام کی اسلامی تعلیمات بہت وسیع ہے، لیکن موضوع کے مناسبت سے بس اتنی بات ضروری ہے، اسلام نے ان جن سب چیزوں کا خاتمہ چاہا، بات سنیے بڑی اہم ہے، اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ چاہا ہے جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہم سب لوگ، اکثر لوگ یہاں زمیندار طبقہ بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب دھان زمین میں فصل لگاتے ہیں، دھان لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشر پڑے ہم کیا اس کو بولتے ہیں، نند، یعنی اس کی گھاس کی صفائی کرتے ہیں، جو اگل بگل میں گھاس چڑھتی ہے نا، حالانکہ جان اس میں بھی ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی گھاس ہی ہے، لیکن ہمارا مقصود و مطلوب ہوتا ہے دھان کو اگانا اور دھان کو بچانا اور دھان کو نکالنا، لیکن اگل بگل میں اس کے جو گھاس چڑھتے ہیں، بتائیے کیا ہم لوگ اس گھاس کو زمین میں رہنے دیتے ہیں؟ نہیں رہنے دیتے۔ حالانکہ گھاس وہ دھان بھی ہے، یہ بھی ہے، ہمیں پتا ہے اگر یہ گھاس یہاں پہ رہ گئی تو یہ دھان کو اگنے میں نقصان دہ ہوں گے،
تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. نہیں، گھاس وہاں سے ہمیں ضروری نکالنا ہے، کیونکہ یہ گھاس اس اصل مقصود کو جو دھان ہے، جو فصل ہے، اس کو اگنے میں، بڑھنے میں، اچھا ہونے میں نقصان دہ ہے. تو بلا کسی سوچ سمجھ کے ہم اس کو چاہے دوا کے ذریعے سے یا زمین کے اندر گھس کر کے ہاتھوں سے نکال کر کے اس کو زمین کے باہر کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود ہمارا ہوتا ہے دھان کو، فصل کو بچانا. اسی طرح انسانوں میں جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، جو انسانوں میں انسان کی شکل میں انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام نے ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا ہے، کوئی حق نہیں دیا ہے. ہم اس وقت اسلامی رول پر بات کرنے نہیں آئے، لیکن ایک غلط فہمی کو ہم دور کرنے ضرور آئے ہیں کہ یہ جو انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اب ہم ڈنڈا اٹھا کر کے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو ہم ان پروگراموں میں کیوں بلاتے ہیں؟ ان کو مدعو کر کر کے اس چیز کا ہم ان کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈنڈا ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا جب آپ کوئی برائی دیکھو گے تو 3 چیزیں استعمال کرو، یا پاور، اپنے ہاتھوں سے اس برائی کا خاتمہ کرو. اگر آپ پاور استعمال نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مقصود ہے انسانیت کو بچانا، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، مقصود ہے انسانیت کا بچانا. اور انسانیت کا دشمن جو بھی ہے، اگر انسان کی شکل میں بھی انسانیت کا دشمن ہوگا، بتائیے جو قاتل ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے کہ نہیں؟ جو چور ہے، ڈاکو ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو انسانی نسل کو داغدار کر دیتا ہے، کیا اس کا خاتمہ ضروری نہیں ہے؟ اسی لیے اسلامک رولز تھوڑے ٹف لگ رہے ہیں، لیکن وہاں اسلام ظلم نہیں کرتا ہے، اسلام وہاں پہ انسانیت کو تحفظ دے رہا ہے. جس طرح آپ نے گھاس کو نکال کے پھینک دیا کیونکہ مقصود ہے تمہیں فصل بچانا، اسی طرح انسانوں میں سے جو انسانی شکل میں ہیں ان کو جس طریقے سے بھی چاہو اس کا خاتمہ کرو تاکہ انسانیت محفوظ رہے. یہ مقصود ہوتا ہے. اب ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت. کوتاہیوں کے شکار تو بہت سارے ہوتے ہیں. یہاں کل ڈورو میں، یہاں کیا بولتے اس کو، پانزت میں نہیں، نسو سانگڑن میں ایک دلدوز واقعہ، بہت خطرناک واقعہ. پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی انفارمیشن آ گئی. وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے پولیس کا بڑا شکریہ کیا. لیکن پولیس کی تھوڑی سی پہلے والے جو تھے، کہا آج تک بہت سارے چوری کے واقعات رونما ہوئے، کئی درخواستیں پولیس کے پاس پہنچی. یہ ان کا کہنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کاش تب سے لے کر کے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی ہوتی، شاید یہاں تک نوبت نہ آ جاتی. حالانکہ آج کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے ان کا بڑا شکریہ انہوں نے کیا. ایس پی صاحب ہو، ایس ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب، سب کا انہوں نے شکریہ کیا کہ نہیں جناب، آج وہ خود آئے. ایس ایس پی صاحب ہمارے ان لوگوں کا بھی لسٹ انہوں نے لیا ہے جن کے چوری آج تک 1 سال 2 سال سے ہو چکی ہے، لیکن درخواستوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو کہنا یہ ہے بر وقت بیماری کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ہمارے جاوید صاحب جو ڈرگس کے بارے میں بتا رہے، کہہ رہے ہیں ہم بہت لیٹ ہو گئے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے دیر آئے کام ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمیں انسانیت کو بچانا ہے، ہمیں انسانوں کو بچانا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا ہمارا ساتھ بھرپور ضروری اس لیے ہے کہ یہ صرف آٹو والی اس میں مبتلا نہیں ہے. اسلام کی بات سنیں گے، میرے نبی نے فرمایا شراب بنانے والا، شراب کی کاشت کرنے والا، بنانے والا، پلانے والا، چلانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے والا، ہر کسی کے لیے لعنت کی ہے اسلام نے. لیکن جو اس کا مافیا ہے، آخری دردمندانہ گزارش، جو مافیا ہے اس کے پیچھے، جن کا اس پر روزگار چلتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کی جوانیوں پر روزگار چلتا ہے. اور وہ چھوٹے بندے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں. تو ہم دردمندانہ گزارش کریں گے
ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ابھی یہاں کوئی دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یورپ میں شاید ہمارے ہاں ایس ڈی پی صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ غریب لوگ نہیں، جتنا پیسہ زیادہ آ گیا اتنا یہ زیادہ بڑھ گیا، جتنا پیسہ زیادہ آ گیا اتنا بڑھ گیا۔ تو پتہ چلا اس میں صرف غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں، اس میں امیر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور حال یہ ہے جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ امیروں کے گھرانوں ہی کو اس میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیسہ غریبوں سے ملے گا نہیں، وہ تو بڑے لوگوں سے ہی ملتا ہے۔ تو لہذا گہرائی میں جانے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا بھرپور تعاون رہتا ہے ہر جمعے میں، اس کے لیے ہم آج کا سیمینار آپ کے لیے واضح ثبوت ہے کہ ہمیں فکر ہے اس چیز کی۔ اللہ کو ہماری کوئی این جی او نہیں ہے، یہ این جی او نہیں، یہ ایک سمپل ٹرسٹ ہے، اس کا کوئی پیسہ نہیں آتا ہے، صرف عوام کے دیے ہوئے پیسوں پہ ہی یہ سارا کام چلتا ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے این جی اوز ہیں جن کے پاس کروڑہا پیسہ آتا ہے ان کاموں کے لیے، لیکن یہ ایک درد لے کر کے ہم آئے ہیں، اپنے جیبوں سے ہمارے لوگ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے جیبوں سے، کوئی پیچھے پیسہ نہیں آتا ہے اس کا، ہمارا جو صوت الاولیاء ہم اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک صرف درد ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری نوجوان نسل جو قوم کا سرمایہ ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ماں باپ کا سہارا ہے، جو سماج کا وقار ہے، ان کو بچانے کی ایک فکر ہماری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ ایک انسانیت کا درد ہے ہمارے سینوں میں، انسانیت محفوظ ہو جائے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اسلام کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اسلام ہی کو بدنام کیا ہے، اس کا کیا کیا نام دیا، کیا وہ باتیں کرنا بھی مناسب نہیں، کہیں جہاد کہیں کچھ، کوئی کیا کیا نام دیا، وہ اسلام کو بدنام کرنے کی عالمی سطح پر سازشیں ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی بات کرو گے تو میرے نبی سے سوال ہوا مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے گا۔ اب یہ تو اسلام کا مسئلہ، لیکن ایمان کا مسئلہ تھوڑا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام کبھی صرف ظاہری بھی ہوتا ہے، داخل نہیں ہوتا، لیکن ایمان داخل ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے، اسلام صرف ظاہر، کبھی کبھی انسان کے پاس نماز روزہ زکوٰۃ حج پگڑی سب کچھ ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا، منافق ضرور ہو سکتا ہے۔ اب وہی لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اسی لیے ایمان کے بارے میں الگ سوال ہوا ہے۔ سوال ہوا اسلام کیا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا، بہت اہم سوال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، پیارے آقا نبی مکرم اخبرنی ایمان کیا ہوا؟ اب یہاں مسلم کی تخصیص نہیں ہوئی، اب سنیے جواب۔ میرے آقا نے فرمایا من امنا منہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگوں کے جو مسلمانوں کا مال محفوظ رکھے گا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں کی جان اور ان کی عزت محفوظ رکھے گا۔ فرمایا جب ایمان کی بات کرو گے تو سنو، مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کے سارے لوگوں کا مال بھی محفوظ رکھتا ہے اور ان کی جان کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا پیغام، یہ ہے رسول اللہ کا پیغام۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں بڑی ہو رہی، لیکن اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو خواجہ اجمیر کی شکل میں پڑھنا پڑے گا، اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو شیخ العالم شیخ نور الدین العالمین کی شکل میں پڑھنا پڑے گا۔ اسلام کو کسی ایرے گہرے کی شکل میں مت پڑھو، اسلام کو صوفیہ کی شکل میں پڑھو، صوفیہ کی شکل میں پڑھو، پھر پتہ چلے گا اسلام کس محبت، کس اخوت اور کس انسانی ہمدردی کا نام ہے، پھر پتہ چلے گا اسلام۔ تو لہذا ہمارا یہی جذبہ ہے، ہم بلا لحاظ مذہب و ملت، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے جو مذہب دیکھ کر کے نہیں آتی ہے، ڈرگز کی وبا ایسی ہے جو مسلمان نان مسلم مذہب دیکھ کر کے نہیں آتی ہے، یہ ایسی وبا ہے جیسے کووڈ نے ہر کسی کو متاثر کر لیا ہے، اسی طرح یہ ڈرگز کی بیماری بھی بلا لحاظ مذہب ہر کسی کو متاثر کر رہا ہے۔ لہذا ہر کسی کو بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے پختہ عہد کرنا ہے، صرف ان پروگراموں پر محدود نہیں رہے گا، ڈور ٹو ڈور جا کر کے ہمیں ہر جوان سے ملنا ہے، ہر اپنی بہن سے مل کر کے ان کو بتانا ہے کہ
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کن چیزوں میں نقصان ہے. صرف یہ روحانی نقصان نہیں، یہ انسانی نقصان ہے، یہ جسمانی نقصان ہے. والدین پریشان ہیں. میں اس پرسوں سری نگر میں تھا، ایک دوست مجھے ملا، کہتا باپ بھی ڈاکٹر ہے بیوی بھی ڈاکٹر ہے. اب بتائیے صرف 2 ہی ہے گھر میں اور ایک لڑکا. اب بتائیے کتنی دولت والے ہیں. لیکن اس نے قسم کھائی، فرمایا دونوں ماں باپ رو رہے ہیں، رونے کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اتنے آباد اتنے خوش، دونوں ڈاکٹری کی کرسی پر بڑا پیسہ کما رہے ہوں گے. کہتے ہیں پیسوں کا ان کو پتہ نہیں کتنا ہے ہمارے پاس، لیکن ایک ہی بیٹا تھا، وہ بگڑ گیا، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا، وہ نشے میں مبتلا ہو گیا. دونوں میاں بیوی رونے کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب بتائیے دولت کماتے ہو بچوں کے لیے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھو گے. آج حال یہ ہو چکا، معذرت کے ساتھ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، آج ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں. ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات بتائی، ایس ڈی پی صاحب نے، کہ بچوں کے پاس ٹائم دینے کے پاس ہمارے ٹائم نہیں. بچہ کہاں گیا، کیا کر رہا کیا نہیں ہے، اور روم میں الگ بیٹھا ہوا، موبائل ہاتھ میں لیا ہوا، کر کیا رہا دیکھ کیا رہا. ماں باپ کو یہ پریشانی نہیں ہے. اسی لیے بچپن سے بچوں کی پوری تعلیم و تربیت کا خیال رکھو. دولت کچھ کام نہیں آئے گی اگر بچے با اخلاق بنیں گے نا، مٹی پر بھی سو گے نا، آرام ملے گا، آرام ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. جب آپ کے بچے اچھے ہوں گے، جب آپ کی بیٹیاں اچھے ہوں گے، جو بچے ماں باپ کے چہرے کی طرف بات کر کے نہیں، نیچے نیچے نظریں کر کے تیرے ساتھ بات کریں گے، سمجھنا ہمارا سماج کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں. ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کا شکریہ، بالخصوص ہمارے خصوصی مہمانوں کا شکریہ. تحصیلدار صاحب بھی ہیں ہمارے، اے ڈی صاحب سنگھ سنگھ صاحب بھی ہے، ایس ڈی او پی صاحب ہے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ آئے ہیں، میں سب کا پرنسپل صاحب نے بھرپور تعاون دیا ہے، اور خاص کر سماج سدھار کمیٹی جو صوت الاولیاء کی. آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے پروگرام آگے ہم چلائیں گے مل کر کے انشاءاللہ. آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ انسانی ہمدردی کے طور پر بلا لحاظ مذہب ہو، ہم ہر کسی کو اس بری لت سے، اس ناسور سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے عہد ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ڈی سی صاحب کو آنا تھا، انہوں نے معذرت چاہی، بڑا آج بزی شیڈول ہے ان کا، یاترا کا مسئلہ ہے. ڈی ایس پی ڈی آئی جی صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، ان کو بھی آنا تھا. بہرحال انہوں نے بھی میسج کے ذریعے سے نیک خواہشات کا یہ مظاہرہ کیا. بہرحال ان کی طرف سے ہمارے مہمان آ ہی گئے ہیں، ہم ان کو انہی کی وساطت سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ذمہ دار لوگوں کو یہاں پہ بھیج دیا ہے. میں شکریہ سب کا کرتا ہوں، اور یہی ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس اچھے کام میں کامیابی عطا فرمائے. نستغفر اللہ نتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.